شیخ صاحب، ایک تاجر ہونے کے حوالے سے، ایک صنعت کار ہونے کے حوالے سے، یا ایک بزنس کمیونٹی سے آپ کا جو تعلق ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم لاہور چیمبر آف کامرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے، اس کے علاوہ ابھی آپ کو جو فاؤنڈرز گروپ ہے اس کا آپ اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں. تو آپ اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دس از اگین اے جگلری آف دا پوائنٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ جی. یہ بات آپ نے جو شروع سے کہی ہے کہ یہ بجٹ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ پچھلے سالوں کے بجٹس کی نسبت زیادہ ہی کچھ فگرز کے ساتھ کھیلا گیا ہے. جگلری زیادہ ہوئی ہے سر؟ زیادہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ پچھلے سروے اور گورنمنٹ کی اپنی رپورٹس کو ہی مد نظر رکھے اور ایڈ میں آ کے جو انہوں نے کل وفاقی وزیر خزانہ نے سم اپ کیا اور انہوں نے بجٹ سے پہلے کی جو اپنی پریس کانفرنس کی اس میں جو کچھ بتایا ہے وہ خود ہی اپنے پچھلے تمام جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی نفی کرتے چلے گئے. اور یہ ایکچولی کچھ انڈیو ان کے اخراجات میں اضافہ جو انہوں نے اپنا کیا ہے، جو کہ سال کے شروع میں ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا اخراجات میں گورنمنٹ کے اپنے اخراجات میں کٹوتی ہوگی، جس سے جو فائدہ ہوگا وہ عام عوام کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. اس دفعہ یہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور بجٹ میں بھی ابھی تک جو کچھ سامنے آیا، اصل بجٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ہفتے بعد سمجھ لگنی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے جو یہ ہمارے ساتھ چالیں چلی ہے، جیسے جب وہ پیاز کی پرتیں کھلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں کتنا آنسو آئیں گے. وہ جو چالیں چلتے ہیں وہ بعد میں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ سے ماننے والی رہی ہے کہ یہ ہم لوگوں سے زیادہ ذہین ہے اور ہم لوگوں سے زیادہ کھیلنے والے لوگ ہیں. تو ان کا جو کھیلا ہوا ہے وہ ذرا دیر سے سمجھ آتا ہے. صحیح. تو جیسے وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہڑیڑے تھے وہ مربے کھادے باج پتہ لگ گئے. بالکل ایسی بات ہے. جی سر. تو میرا اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ جو اس دفعہ گورکھ دھندا الفاظ کا کھیلا گیا ہے یہ زیادہ برا ثابت ہوگا ہماری اکانومی کے لیے، کیونکہ لوگوں کے پاس اس وقت خریدنے کی طاقت اور جو ہماری اکانومی کی پوزیشن ہے کرنٹ سینیریو وہ فگرز میں بہت اچھا ہے، لیکن ایکچولی گراؤنڈ پہ وہ بہت برا ہے. پیپرز میں ہم بہت اسٹرانگ ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی دے دیتا ہوں. یہ ہمارے 2-4 دن پہلے عید گزری اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی وجہ سے پاکستان میں ریکارڈ کمی آئی ہے قربانی میں. یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں لوگ ہر حال میں شرکت کرتے ہیں. جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، زیادہ پیسے ہیں، وہ اپنا فریضہ سمجھ کے، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس ایک چیز ایسی ہے وہ ہے ان کا مسلمان ہونا اور وہ دین کی طرف رغبت، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے کسی بھی جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے. ٹھیک ہے، ایونٹس کے اوپر ہم لوگ ہماری اوپر کے باہر وہ موقع آیا کہ پاکستان کی پچھلے سال کی نسبت بڑی بری طرح سے نیچے گیا ہے قربانی کا ایونٹ. لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. صحیح. لوگ بازار گئے ہیں پیسے. لیکن ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا، اپنا احسن ضیاء صاحب کیونکہ دیکھیں بطور صحافی، بطور ایک تجزیہ کار، آپ اور ہم لوگ جو ہیں وہ حکومت کی جو اچھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم یقینی طور پہ ہم جو ہے ان کو تحسین جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. لیکن جو چیز بری ہوتی ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے نکتہ چینی کرنے کا اتنا ہی پورا حق ہے جتنا کہ ہمیں ان کی تعریف کرنے کا. تو ابھی جیسے ابھی شیخ صاحب نے جو بات کی ہے، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو پوائنٹ ہے جو ابھی اگر موٹی موٹی بات کریں، ٹھیک ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں اب آگے ہم چلتے ہیں، لیکن سر کیا اس میں آپ یقینی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کیا جو ہمارا عوام ہے اس کی معاشی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے یا تنزلی کی جانب گئی ہے؟ دیکھیں یہ بھی اس میں ڈیٹیل میں آ جائے گا کہ عوام کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے مجموعی طور پر یہ جو بجٹ ہے اس پر مجبوری میں یہ کہنا پڑے گا کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک خوفناک قسم کی ٹیکسوں کی ایک ایسی چابک رسید کی ہے پاکستانی عوام کے ننگی پیٹھوں کے اوپر کہ جس کی دکھائیاں اور چیخیں آپ کو پورا سال سنائی دیں گی. صحیح. اور اس میں تب جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا جب آپ کو بہت سارے اس بجٹ کے بعد منی بجٹ نظر آئیں گے. میرا خیال ہے کہ عوام اس سے یکسر میرا خیال ہے دور ہو چکی ہے کہ بجٹ کیا ہے. ایک دور تھا کہ ہم بیٹھتے تھے اس پہ تفصیلات بتاتے تھے اور عوام بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بجٹ کو سنا کرتے تھے. لیکن آج پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایک سرمونیل قسم، رسمی قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، ایک بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے. اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس بجٹ کے اگر حد و حال کو آپ دیکھیں گے تو اوورآل آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 کھرب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے، لگ بھگ 2 کھرب روپے. صحیح. اور یہ کس نے دینے ہیں؟ پاکستان کی عوام، عام آدمی نے دینے ہیں، عوام نے دینے ہیں. پاکستان کے جو آپ کی حکمران اشرافیہ ہے جس میں ججز، جرنیل اور جس کے اندر بیوروکریٹس اور سیاستدان شامل ہیں، وہ لوگ
جن کی تنخواہیں اس حالت میں بھی کہ جب یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی, قرضوں کا بوجھ ہے, بڑے ہمارے حالات ٹائٹ ہیں, ہمیں بہت آسٹیرٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا, لیکن اس وقت یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اربوں روپے کا اپنی مراد اور تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں. اسی طرح جرنیلوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے, اسی طرح ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے اسی گورنمنٹ کے اندر, میں کہہ رہا ہوں ابھی تو پیچھے جا ہی رہا. اسی طرح آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں, ملازم, سب کچھ یہ عیاشی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی عام حالت کے جو ہے, عام آدمی کی جو حالت ہے, یہ 2 کھرب روپے کے ٹیکسز یہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کنورٹ ہوں گے, اور یہ ایک عام آدمی پے کرے گا. کون سا آدمی عام آدمی؟ میں اس کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا جو پورا میرا حال آئی اوپنر ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے. ایک عام آدمی کی حالت پاکستان کے اندر کیا ہے. بہاول نگر کے اندر 2 معمر خواتین جو تھی, بہنیں, سگی بہنیں, ایک گھر کے اندر بھوک سے مر گئی. دوسری بہن جو تھی اس کو بڑی نازک حالت میں محلے داروں نے اس وقت انفارم کیا 1122 کو, جبکہ وہ اپنی آخری سانسوں پر تھی اور بدبو جو تھی وہ باہر آئی. یعنی دوسری بہن آخری سانسوں پر تھی اور جو لاش پڑی ہوئی تھی اس کی بدبو جب باہر آئی تو انہوں نے 1122 کو انفارم کیا. وہ آئے اور جب انہوں نے اس عورت کو جو کہ ابھی زندہ تھی اس کو جب ٹریٹمنٹ دی تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بہت بھوکی ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, مجے کچھ کھانے کو دو. یہ ہے پاکستانی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر, بیسیکلی یہ تو ایک انتہائی ایک درد, ایک ایسے بھری ہوئی یہ آپ جو کہ ریئلٹی ہے, ایک ریئلٹی ہے اور انتہائی کروڑ ریئلٹی. جی میں کروڑ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جب ہم بھوک کی بات کرتے تھے نا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے لوگ بھوک سے نہیں مر رہے تھے. پاکستان میں استعارہ استعمال کرتے تھے, نہیں ہوتی تھی بھوک, لیکن پاکستان کے اندر اصل مسئلہ تھا کہ وہ انڈر نورش تھے, ان کو خوراک, اس کی جو کیلریز ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے وہ نہیں ملتی تھی. یعنی آپ کے یہاں جو مائیں ہیں بچوں کو جب دودھ پلاتی ہیں تو پانی ملا کے پلاتی ہیں, صحیح, ان بچوں کی گروتھ ہی پوری نہیں ہو رہی. انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو بھوک کی جو کنڈیشن ہے آپ کا کوئی 127 ملکوں میں 109 نمبر پہ. اب بیسیکلی آپ یہ کریں کہ نیوٹریشس لیول جو ہے وہ ہماری وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن اب اس سے آگے بات چلی گئی ہے کہ اب بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو گئے. وہاں پر اس قوم کے اوپر 2 کھرب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے. یہ نوید ہے. بالکل صحیح. اچھا زبیر صاحب, زبیر انصاری صاحب, آپ ہیں چیئرمین ہیں عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کے. سر ابھی آپ نے جو ایک نئی جو ہے سیاسی جماعت جو ہے آپ نے فارم کیا سر, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد سر, آپ کو آپ کے اس نئے سفر میں, اور آپ نے جس جماعت کے ساتھ آپ نے کم و بیش اپنی زندگی کی ساری بہاریں اب تک کی سر, ماشاءاللہ ابھی تو آپ بالکل ینگ ہیں, لیکن جتنی بھی آپ نے بہاریں آپ نے جو انجوائے کی آپ نے ان کے ساتھ کی, لیکن اب آپ نے ان کے ساتھ اپنے راستے الگ کر لیے, اور وہ جماعت جو ہے وہ اس وقت حکومت جو ہے وہ رن کر رہی ہے. تو سر ابھی جیسے اپنا شیخ صاحب نے بات کی, احسن ضیاء صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کو اپنے اخراجات کو کم کرنے کو اور عوام کے اوپر ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف بات کی ہے, بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمیں بار بار ایک ہی جو بات سنائی دی جاتی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے, ان کے جو بیانیہ آتا تھا, ان کا جو پریس ریلیز آتی تھی کہ پاکستان کے اندر نان پروڈکٹیو قسم کے جو اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے, اپنے لیوش جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کو ان کو زیادہ جو ہے نا سہولیات میسر کی جائے.